اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 45 سے 56 تک آیات آپ کے سامنے اس وقت تلاوت کی گئیں۔ ان سے پہلی آیات میں آیات قدرت کا بیان تھا، جس میں اللہ کی توحید کا اس بات بھی ہوتا ہے اور وقوع قیامت پر بھی وہ دلائل تھے، جس میں سب سے پہلے مردہ زمین کا زندہ کرنا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک ایک جوڑا بنانے کا ذکر فرمایا، اور پھر اس کے بعد رات دن کو بھی اپنی قدرت کی ایک نشانی قرار دیا، سورج چاند کی گردش کا بھی ذکر فرمایا، اور یہ کہ یہ تمام سیارے مقررہ حدود کے اندر گردش کر رہے ہیں، اور اس ترتیب سے کہ کبھی ان کی سیر یعنی ان کی رفتار میں ذرا بھی فرق نہیں آیا اور نہ ہی کبھی تصادم ہوا، اور جب تک اللہ چاہیں گے یہ اسی طریقے سے چلتے رہیں گے۔ یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی قدرت کی ایک نشانی کشتی نوح بھی ہے، جو دنیا میں سب سے پہلی ایک سواری اللہ کے نبی کے ہاتھوں بنوائی گئی، اور اس میں سواروں کو اللہ نے بٹھا کر طوفان سے نجات دی، اور پھر اللہ اسی طرح کی سواریاں پیدا کرتے رہتے ہیں، نئی نئی سواریاں وجود میں آتی رہتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ان سواریوں کو متصادم کر دے، ٹکرا دے، تو کون ہے یعنی تمہیں بچانے والا، کون مدد کے لیے آئے گا؟ تو جب اللہ کو منظور نہیں ہوتا کسی کی زندگی تو تصادم کی صورت میں فوراً زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کی زندگی کا وقت ہے تو شدید ترین تصادم اور ایکسیڈنٹ کے باوجود بھی جس کو بچانا ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ ہماری مہربانی ہے، اور ایک وقت تک ہم نے فائدہ پہنچانا ہے، اس لیے ہماری مہربانی سے یہ دنیا قائم ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام تو اللہ ہے، تو یہ نہیں کہا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، بلکہ اپنی ایک ایسی صفت کا ذکر کیا رحمان، مطلب ہے کہ عرش پر میری صفت رحمان جس کے رحمت کے سہارے دنیا چل رہی ہے، باوجود نافرمانی کے بھی رحمان کی صفت کام کر رہی ہے۔
الرحمن علی العرش استویٰ جی۔ اور اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات سے پہلے ایک پرچی لکھ کر اپنے عرش پہ رکھ دی ہے، رحمتی وسعت غضبی، میری رحمت میرے غصے پہ غالب رہے گی، اور اگر غصہ غالب ہو تو کوئی چیز بھی نہ بچے۔ سارے کام تو دنیا میں غصے کے کیے جا رہے ہیں، تو دنیا جو قائم دائم ہے یہ صفت رحمان کی وجہ سے۔ فرمایا میری رحمت کے سہارے، الا رحمۃ منا ومتاع الی حین، بس یہ سب کچھ رحمت کے سہارے ہے اور ایک وقت تک ہم نے فائدہ دنیا کو پہنچانا ہے۔ آج جو آیات تلاوت کی گئی ہیں اس سلسلے میں فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ ڈرو بچاؤ کرو اس چیز سے جو آگے آنے والی ہے، اس کا خیال رکھو، اس سے خوف کھاؤ، ڈرو جو آنے والی ہے، وما خلفکم، اور جو پیچھے چھوڑ رہے ہو اس کا بھی خیال اور دھیان کرو، تب تم پر رحم کیا جائے گا اور تم مرحوم بن جاؤ گے۔ لیکن آگے کا خیال نہیں ہوگا، پیچھے کا خیال نہیں ہوگا تو پھر کہیں تم ہلاکت کے گڑھے میں نہ چلے جاؤ۔ آگے کا خیال کیا ہے؟ یعنی آنے والی جو زندگیاں ہیں نا اس کے بارے میں سوچو کہ آگے کیا آئے گا، زندگی کے بعد موت آئے گی، اور کیا آئے گا، برزخ کی طویل زندگی آئے گی، اس کے بعد حشر کا میدان سجے گا، پھر حساب کتاب ہوگا، اور پھر جنت اور دوزخ ہوگی۔ یہ آگے ہے، اس سے ڈرو، اس کا خیال کرو، اس کے لیے تیاری کرو۔ وما خلفکم، اور پیچھے آگے جانے کے بعد جو پیچھے اعمال کیے ہیں نیک یا بد ان کو بھی سوچو۔ نیکی کا ذخیرہ کیا ہے تو الحمدللہ، اور برائیوں کا ذخیرہ کیا ہے تو معاملہ صاف کر لو، معاملہ یہی صاف کر لو۔ اللہ کے حقوق کا معاملہ ہے تو سچی توبہ کر لو، اور جن کی قضا یا کفارہ ہے وہ قضا اور کفارہ ادا کر دو۔ بندوں کے حقوق ہیں تو ان کو ادا کر دو، اور اگر ایسے حقوق ہیں جو ادا نہیں کر سکتے تو ان سے معاف کرا لو۔ وہ بندے اگر موجود نہیں ہیں، مالی حقوق ہیں تو ان کے وارثوں تک پہنچا دو، وارث بھی معلوم نہیں ہیں تو کسی محتاج کے ہاتھ میں وہ حق رکھ کر اللہ سے کہو کہ یا اللہ، نہ وہ بندہ ہے نہ اس کے وارث ہیں، میں اس غریب کے ہاتھ میں اس کا حق دے کر اس تک پہنچاتا ہوں۔ ایسا کر لو، ظاہر بات ہے، اور کیا کر سکتے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو وسعت سے زیادہ تکلیف تو نہیں دیتے کہ اس نے ڈھونڈ تلاش کی وہ بھی نہیں ملا، اس کا وارث بھی نہیں ملا، تو پھر تیسری صورت یہی ہے۔ اور اگر مالی حق نہیں ہے، کوئی جانی یا عزت کا حق ہے، تو پھر اتنی کثرت سے اس کے لیے استغفار اور دعا کرو اور صدقہ دو اور اس کو ایصال ثواب کرو کہ تمہیں اطمینان ہو جائے گا کہ میں نے اتنا ثواب پہنچا دیا کہ اب وہ راضی ہو چکا ہوگا۔ یہ بھی تلافی کی ایک صورت ہے جی۔ تو بہرحال مالی حق ہے ان کو پہنچاؤ، نہیں پہنچا سکتے غریب کے ہاتھ میں ڈال کر اللہ سے دعا کرو کہ میں اس کے ہاتھ سے اس تک پہنچاتا ہوں۔ اور جانی یا عزت کا مارا پیٹا ہے یا عزت غیبت کی ہے، کچھ کیا ہے، گالی گلوچ، تو پھر اس کے لیے کثرت سے استغفار کرو، ایصال ثواب کرو، اور تمہیں یقین ہو جائے کہ اتنا میں نے کر دیا اس کے لیے کہ انشاءاللہ وہ راضی ہو گیا ہوگا۔ تو یہ تلافی کی ایک صورت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخرت سے پہلے اپنے آپ کو حقوق سے آزاد کرا لو،
اس لیے کہ وہاں کسی کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہوگا کہ کسی کا حق ادا کرے، سوائے اس کے کہ نیک اعمال ہوں گے تو پھر صاحب حق کو وہ اعمال دیے جائیں گے، اور کسی کا نیک عمل نہیں ہوگا تو صاحب حق کے گناہ اس پہ لادے جائیں گے۔ تو فرمایا اس سے پہلے معاملہ دنیا میں صاف کر لو۔ یہ ہے ما خلفکم، جو پیچھے کیے ہیں کام برے، حقوق تلف کیے ہیں، اس کو بھی سوچو، خیال کرو، اس کی تلافی کرو۔ آگے جو آ رہا ہے موت، قبر کا حساب کتاب، حشر کا میدان، جزا و سزا، تو اس کو بھی خیال کرو۔ لعلکم ترحمون، اگر یہ دونوں زندگیاں آگے پیچھے کی اس کا خیال رکھ لیا تو تم پر رحم کیا جائے گا، تم مرحوم ہو جاؤ گے، اللہ کی رحمت تمہیں شامل حال ہو جائے گی۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ جب ایسی صورتحال ان کو بتائی جاتی ہے کہ بچاؤ کا اب بھی وقت ہے، لیکن یہ لوگ الٹی کھوپڑی کے واقعہ ہوئے ہیں، نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے، اِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، مگر یہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، اس نشانی پہ غور و فکر نہیں کرتے۔ یعنی ہم اپنی نشانیاں بیان کیے جا رہے ہیں، یہ نشانی ہے، یہ نشانی ہے، یہ نشانی، اور یہ لوگ کسی نشانی پہ بھی غور نہیں کرتے، ہر نشانی سے منہ پھیر لیتے ہیں، کوئی توجہ نہیں کرتے۔ ایک خرابی ان لوگوں کی یہ بھی ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے جو اللہ نے تمہیں روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرو، اس میں سے کا مطلب یہ ہے کہ ساری نہیں، کچھ جو واجب کا درجہ رکھتی ہے، جیسے کہ زکوٰۃ، قربانی، صدقہ فطر، یا کوئی تم نے نظر مانی ہے تو یہ تو واجب انفاق ہے، یہ بھی کرو، یا غیر واجب اپنی دل کی خوشی سے جتنا چاہ سکتے ہو اس کو خرچ کرو۔ تو یہ بڑا کیا جواب دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس پہ غور کریں اور ایسا کر کے اللہ کو راضی کریں، اس کی نعمتوں کا اس طرح شکر بجا لائیں، یہ اس کے بجائے کیا کرتے ہیں، الٹا یہ کہتے ہیں قال الذین کفروا للذین آمنوا، کافر لوگ مومنوں سے کہتے ہیں انطعم من لا یشاء اللہ اطعمہ، کیسی بات کرتے ہو، کیا ہم ان کو کھلائیں؟ اگر اللہ چاہتا تو خود ہی کھلاتا، اللہ چاہتا تو خود ہی کھلاتا، ہم کیوں کھلائیں؟ مطلب ہے کہ یہ تو ہم پھر یہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہوا کہ اللہ تو ان کو بھوکا رکھنا چاہتے ہیں اور ہم پھر ان کو کھلائیں، یہ کیوں؟ لیکن یہ فلسفہ بیان کر رہے ہیں، فلسفی ہیں۔ تو اسی طرح کا فلسفہ مشرکین بھی بیان کرتے تھے، جن کو اللہ بھوکا رکھتا ہے ہم اس کو کھلاؤں تو یہ اللہ کی منشا اور مرضی کے خلاف ہو جائے گا، ہم ایسا کیوں کریں؟ جب اللہ بھوکا رکھنا چاہتا ہے تو ہم کیوں ختم کریں؟ تو فرمایا ایسا الٹا جواب دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ان انتم الا فی ضلال مبین، اے مسلمانوں تم ایسی بات کہہ کے کہ تم تو کھلی ہوئی غلطی میں ہو، غلط مشورہ دے رہے ہو، ہم تو ان کو نہ دے کر اللہ کی مرضی پورا کر رہے ہیں، تم کہتے ان کو دو، تو تم بھول میں ہو، غلط رائے اور مشورہ دیتے ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑا غریبوں کا خیال رکھتے تھے، بہت سے غلام انہوں نے خرید کے آزاد کیے، اور بھی ہر نیکی کے کام میں ان کو بھی کہتے تھے ابو بکر یہ تم کہاں خرچ کرتے ہو، ان لوگوں کو کیوں دیتے ہو، تم تو بہت غلط کرتے ہو، اللہ نے ان کو اس حال میں رکھا ہے، رہنے دو۔ تو یہ نہیں سوچتے تھے کہ اللہ نے ان کو حال میں رکھا ہے، تمہیں دوسرے حال میں رکھا ہے تو کیوں رکھا ہے؟ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ ہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے دو حالتوں میں دو قسم کے لوگوں کو رکھا ہے، کسی کو دے کر کسی کو نہ دے کر، تو دیا ہے یہ بھی امتحان ہے، نہیں دیا تو یہ بھی امتحان ہے۔
دے کر بھی امتحان، نبلوکم بالخیر والشر فتنہ، اللہ فرماتے ہیں ہم خیر اور شر دونوں دے کر آزماتے ہیں، اچھی حالت اور بری حالت لا کر بندے کو آزماتے ہیں کہ وہ اچھی حالت میں شکر کتنا کرتا ہے اور خراب حالت میں صبر کتنا کرتا ہے۔ تو کسی کا صبر اور کسی کا شکر آزماتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں اچھے نہیں لگتے یہ ہمیں اچھے لگتے ہیں، یہ تو امتحان کی چیز ہے۔ تو اس لیے یہ اس کا الٹا مطلب سمجھتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے، فلسفہ یہ ہے کسی کو کم کسی کو زیادہ دینے کا، کہ دنیا کا تمدن اور نظام اسی طریقے سے چل سکتا ہے۔ اگر سب کو مساوی تقسیم سے اللہ تعالیٰ دے دے تو دنیا کا تمدن ختم ہو جائے گا، یہ نظام نہیں رہے گا، پھر تو وحشیانہ زندگی ہوگی، جیسے جانوروں کی زندگی ہے، کسی کو کسی سے کوئی کام ہی نہیں ہے۔ تو یہ دنیا میں جو تمدن ہے، شہریت ہے، ایک اجتماعی نظام ہے، یہ اس کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا کہ اونچ نیچ رکھی جائے تاکہ ایک دوسرے کے کام آئیں اور سلسلہ آگے بڑھے۔ اگر ایک سطح کا سب کو دے دیا جائے تو کوئی کسی کی ملازمت کرے گا، کارخانے چلیں گے، روڈوں پہ گاڑیاں دوڑیں گی، فضاؤں میں طیارے اڑیں گے، کیا ضرورت ہے کسی کو رات کی نیند کو برباد کرے اور خطرے میں اپنے آپ کو ڈالے؟ کیوں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے کام رکھ کر کہ کسب معاش کر، محنت کر، جی اس کام پہ لگایا ہے، اور کسی کو زیادہ دیا تاکہ وہ ان کے اوپر خرچ کرے، وہ ان سے کام لے۔ تو کارخانے دار اور مزدور، مزدور کو اس کا حاجت مند بنایا، اس کو اس کا حاجت مند بنایا، اس کو لیبر کی ضرورت ہے، اس کو سرمایہ کی ضرورت ہے، تو دونوں ایک دوسرے کے ضرورت مند ہیں۔ اس لیے دونوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ میری شان بھی اس کی وجہ سے قائم ہے، اس کو حقیر مت سمجھ، اس کی وجہ سے قائم ہے، اور وہ کہے کہ میری کسب معاش کا معاملہ اس کے ساتھ ہے، یہ اس کا شکر گزار ہو، اس کا ٹائم اور اس کا کام پورا کرے، وہ اس کا شکر گزار ہو اور اس کو صحیح معاوضہ دے، تو دنیا کی گاڑی اسی طریقے سے چلتی ہے۔ اگر جیسے اللہ تعالیٰ سورہ شورى میں فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ اپنی روزی پھیلا دے سب بندوں پر یکساں تو زمین میں بغاوت پیدا ہو جائے، زمین کا نظام بگڑ جائے۔ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ، لیکن اللہ ایک خاص اندازے سے روزی اتارتا ہے جتنی چاہتا ہے۔ اور اس کی حکمت پھر اگلی صورت میں سورہ زخرف میں یہ بتائی، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ان کی معیشت یعنی زندگی کے جو اسباب اور سامان ہیں ہم نے تقسیم کیے ہیں ان کے درمیان، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی ہم نے تقسیم کیے ہیں، لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ ایک دوسرے سے کام لیں، ایک دوسرے سے کام لیں۔ تو یہ ایک حکمت کے تحت ایسا کیا ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھوکوں مارنا چاہتے ہیں اور کسی کو، بلکہ اسی لیے فرمایا کہ دیتا اللہ ہے، دولت مند یہ نہ سمجھے کہ میں دے رہا ہوں، غریب نہ سمجھے کہ وہ مجھے دے رہا ہے، دیتا کون ہے؟ اللہ۔ ہم ایک اندازے کے تحت روزی نازل کرتے ہیں، لیکن کسی کو ڈائریکٹلی دے دیتا ہے، کسی کو انڈائریکٹلی دیتا ہے، کسی کو کسی کے ہاتھ سے دیتا ہے، کسی کو اور وسائل سے دیتا ہے، تو ہیں تو سارے ہی محتاج، ہیں تو سارے ہی محتاج جی۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ لوگ اس کی حکمت کو نہیں سمجھتے اور الٹا کہتے ہیں کہ اللہ ان کو نہیں دیتا ہم کیوں دیں؟ بھائی اللہ ان کو دیتا ہے، تمہارے ہاتھ سے دینا چاہتا ہے، وہ تمہیں دے سکتا ہے تو ان کو نہیں دے سکتا کیا؟ تو
تو ایک کا صبر آزمایا جا رہا ہے اور دوسرے کا شکر آزمایا جا رہا ہے، لیکن یہ اس کو سمجھتے نہیں۔ اچھا، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور یہ ڈھیٹ قسم کے لوگ، ضدی اور عنادی قسم کے لوگ، جب ان کو ان کی اس اونچ نیچ سے ڈرایا جاتا ہے کہ ایک دن آئے گا اور اللہ کی عدالت میں حساب دینا پڑے گا اس کا، تو بجائے اس کے لیے تیار ہوں، الٹا کیا کہتے ہیں؟ اچھا جی کب آئے گا وہ دن، یعنی مذاق کے طور پہ کب آئے گا وہ دن، یعنی اب تک تو نہیں آیا، اور تم سے پہلے بھی لوگ یوں کہتے کہتے چلے گئے ہیں، اب تک تو وہ دن نہیں آیا، تو آپ بتاؤ کب آئے گا۔ ان کنتم صادقین، اے مسلمانوں اگر تم سچے ہو کہ یہ دن آئے گا تو کب آئے گا، اب تک تو نہیں آیا، صدیاں بیت گئیں یہ سنتے ہیں کہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما ینظرون الا صیحۃ واحدہ، وہ آئے گا تو کوئی دھوم دھام سے نہیں آئے گا، پہلے سے اس کی کوئی خبر اطلاع نہیں ہوگی، یہ صرف ایک خطرناک اور چیخ کا انتظار کرتے ہیں، بس صرف ایک چیخ ہی ہوگی، ایک ڈراؤنی آواز ہی ہوگی جی، تو یہ اس کا انتظار کرتے ہیں۔ مطلب کہ وہ تو ایسے اچانک آئے گا کہ کسی کو خبر تک نہیں ہوگی۔ ما ینظرون الا صیحۃ واحدہ، یہ انتظار نہیں کرتے مگر ایک ہی چیخ کی۔ کہتے ابھی بیان کیا تھا، ایک مرد مومن حبیب نجار جب اس کو شہید کیا، انبیاء کی بات نہیں مانی، تو اس بستی والوں پہ کیسا عذاب آیا، یعنی فرشتے نے گیٹ پکڑ کے شہر کے ایک چیخ ہی تو لگائی تھی، ہم کوئی فوج تو نہیں بھیجتے، کوئی بمبارمنٹ تو نہیں کرتے، کوئی پہلے سے اطلاع نہیں دیتے، بس فرشتہ آیا کہ واڑ پکڑے اور ایک چیخ لگائی، فَإِذَا خَامِدُونَ، پورا شہر موت کی نیند اس طرح سلا دیا جیسے جلتے انگاروں پہ پانی ڈال کے بجھا دیا جاتا ہے۔ بس ہم تو ایسا کرتے ہیں۔ قوم سمود سے پوچھو، چیخ لگائی، بس ختم ہو گیا، ڈھیر ہو گیا سارے کے سارے، اور اس مرد مومن کی قوم پہ چیخ ہی لگائی، تو قیامت بھی ایک سوری پھونکی جائے گی، اس کے لیے کوئی بڑی محنت بڑی مشینری نہیں لائی جائے گی توڑ پھوڑ کے لیے، بس ایک فرشتہ صرف سور پھونکے گا، معاملہ سارا۔ تو یہ اس کا مذاق اڑانا کہ کب آئے گا کب آئے گا جی، تو یہ انتظار نہیں کرتے مگر ایک چیخ کی، تاخذہم وہم یخصمون، کہ وہ چیخ آ کر ان کو آ لے گی، ان کا خاتمہ کر دے گی، اور اس وقت وہ ایک دوسرے سے جھگڑا ہی کرتے ہوں گے، جھگڑا اور تکرار، مطلب کہ معمول کی زندگی ہوگی، کہیں جھگڑا ہوگا، کہیں بات چیت ہوگی، کوئی کام میں مصروف ہوگا، کسی کو خبر نہیں ہوگی کہ آج خاتمے کا دن ہے۔ ہر شخص گھر سے نکل کے معمول کی زندگی میں، فیکٹری والے فیکٹری میں پہنچ جائیں گے، آفس والے آفس میں ہوں گے، دکانداروں نے دکان کھولی ہوگی، کسٹمر وہاں پہنچے ہوئے ہوں گے، کھیت والے کھیت میں بیل لے کے گئے ہوئے ہوں گے، گھر کی مرمت کرنے والا مرمت کر رہا ہوگا، کوئی کھانا پکانے والا کھانا پکا رہا ہوگا، کھانا کھانے والا دسترخوان پہ بیٹھ کے لقمہ اٹھائے گا لیکن منہ تک نہیں لے جائے گا کہ جی ہاں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی جی، تو دکان میں ایک آدمی جائے گا، کپڑا پسند کرے گا، دکاندار اس کے سامنے تھان کھولے گا، وہ دیکھ ہی رہے گا، اچھا اتنا گز دے دے، کسی کا پیس کٹے گا لے نہیں سکے گا، کسی کا پیس تیار ہوگا وہ پیسے نکالے گا لیکن نکال نہیں سکے گا کہ ختم ہو جائے گا۔ کوئی کھیت میں ہوگا، کوئی اپنے حوض کی لپائی کر رہا ہوگا، جانوروں کے پانی کے لیے حوض، کوئی کھانے پہ بیٹھا ہوگا،
اور لقمہ اٹھائے گا لیکن منہ تک نہیں لے جائے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ قیامت تو ایسے اچانک آئے گی جی۔ فلا یستطیع توصیۃ، کوئی کسی کو وصیت تک نہیں کر سکے گا کہ میرے گھر میں جا کر قیامت آ گئی ہے تو میرے گھر میں جا کر یہ کہہ دینا، فلانے کو فلاں چیز دے دینا، نہیں، کوئی کسی کو وصیت نہیں کر سکے گا۔ اور ولا الی اہلہم یرجعون، جو گھر سے باہر ہوں گے گھر تک واپس نہیں آ سکیں گے۔ تو انہوں نے مذاق سمجھا ہوا اس کو، بار بار پوچھیں کب آئے گی کب آئے گی، وہ اس طرح آئے گی کہ کسی کو خبر تک نہیں ہوگی، کسی کو خبر تک نہیں ہوگی جی۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، یہ آئے گی تو خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ سور حضرت اسرافیل کے منہ میں ہے، اور وہ فرشتہ پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ اس نے اس کی ڈیوٹی میں 2 دفعہ پھونک مارنا ہے، بس وہ ایک سینگ کی طرح چیز جس کو سور کہتے ہیں، سینگ کی طرح گول سی چیز لیے منہ میں لیے انتظار میں ہے کہ کب مجھے اس کے پھونکنے کا حکم ہو رہا ہے۔ بس 2 دفعہ پھونکیں گے، پہلی پھونک سے کائنات درم برم ہو جائے گی، اور اس کے 40 سال بعد دوبارہ پھونکیں گے تو نئی کائنات وجود میں آئے گی۔ تو پہلی سور اور دوسری سور میں 40 سال کا وقفہ ہوگا۔ یہ اب دوسری سور کا ذکر ہے جی، پہلی کا ذکر اس کے بعد دوسری تیسری سور سورہ زمر ہے، اس کے آخر میں ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِي أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ۔ دونوں سوروں کا وہاں ذکر ہے، یہ سور میں پھونکا جائے گا جی، تو زمین آسمان کی ساری مخلوق پر موت کی بے ہوشی طاری ہو جائے گی، سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے جی۔ الا من شاء اللہ، مگر جس کو اللہ تعالیٰ، جیسے وہ فرشتہ جو پھونکنے والا ہے جی، آخر ایک وقت تو آئے گا کہ اس کو بھی جانا پڑے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ نہ جبریل ہوگا، نہ عزرائیل ہوگا ملک الموت، اور نہ اسرافیل ہوگا، اس وقت پھر صرف اللہ ہوگا، اور پھر اللہ خود فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج حکومت کس کی ہے؟ دعوے دارو، یہ ملک میرا ہے، تم غیر ہو جی، یہ حکومت میری ہے تمہاری نہیں ہے، بڑے بڑے دعوے ہیں۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ دعوے دارو آج کس کی حکومت ہے؟ تو کوئی جواب دینے والا ہی نہیں ہوگا کہ یا اللہ تیری ہے، خود کہیں گے کہ للہ الواحد القہار، اللہ کے لیے جی۔ تو یہ دوسری سور کا اب یہاں ذکر ہو رہا ہے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر جب دوبارہ 40 سال کے بعد پھونکا جائے گا فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، اچانک سارے لوگ قبروں سے کھڑے دیکھ رہے ہوں گے کیا ہو گیا کیا ہو گیا، اسی کا ذکر ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، تو قیامت کے بعد پھر سور میں پھونکا جائے گا فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تو اچانک سب کے سب اجداث قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے، جدھر سے آواز آئے گی آواز کے پیچھے سب دوڑتے ہوئے جائیں گے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ کہاں جانا ہے، ہر ایک جو ہے نا آواز کے پیچھے جائے گا الی ربہم ینسلون۔ تو وہ کیا ہوگا؟ حشر کا میدان بپا ہوگا، سارے ایک جگہ میں اکٹھے ہوں گے جی۔ تو پہلے سور پھونکنے سے یہ نظام، یہ زمین نہیں رہے گی، یہ آسمان نہیں رہے گا، چاند سورج نہیں رہیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اذا السماء انشقت، آسمان بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اپنے رب کا حکم مانے گا ٹکڑے ٹکڑے ہونے میں، اور اس کو مناسب بھی ہے کہ خدا کا حکم مانے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب یہ زمین پھیلا دی جائے گی،
اونچ نیچ ختم کر دی جائیں گی، پہاڑ اس کے ہموار کر دیں گے، نشیب فراز نہیں ہوگا اور اس کو کھال کی طرح اور وسیع کر دیا جائے گا، جتنی ہے اس سے بڑھا دی جائے گی۔ اذا الارض مدت والقت ما فیہا وتخلت، اور جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے سب نکال باہر کرے گی اور اندر سے خالی ہو جائے گی، جتنے مردے ہیں سب کو نکال باہر کرے گی۔ تو یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اس دن یہ زمین دوسری زمین سے تبدیل کر دی جائے گی، یہ آسمان دوسرے آسمانوں سے بدل جائیں گے، تو سارا نقشہ چینج ہوگا جی۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اور سارے لوگ کھلے میدان میں اللہ جو واحد اور قہار ہے اس کے سامنے پیش ہوں گے۔ شدت کی گرمی ہوگی، شدت کی گرمی ہوگی، بے لباس ہوں گے، ہر آدمی اپنے اپنے برے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوگا، ہر آدمی۔ وہ ایسا سیلاب نہیں ہوگا کہ سب اکٹھے ڈوبے ہیں، ہر آدمی نیک یہاں ہے، اس کے کوئی گناہیں ٹخنوں تک ڈوبا ہے، باقی ٹھیک ہے، ساتھ ہی اگر کافر کھڑا ہے تو وہ ٹھوڑی تک ڈوبا ہوا ہے، لیکن اس کا پسینہ اس پہ اثر نہیں کرے گا، اس کا اس پہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہ دنیا کا قانون اور ہے، آخرت کا اور ہوگا۔ اس کے پاس ایمان کی روشنی ہے تو اس کا ماحول روشن ہوگا، لیکن ساتھ کافر ہے اس کا آمنا سامنا سب تاریک اندھیرا ہوگا، وہ گناہ کے اندھیروں میں کھڑا ہوگا، یہ ایمان کی نیک اعمال کی روشنی میں کھڑا ہوگا، وہ اس کی روشنی سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا، اس کو اس کے تاریکی کا کوئی نقصان نہ ہوگا۔ تو دنیا کا نظام تو نا، اندھیرا ہوا تو نیک بد سب اندھیرے میں ہیں جی، روشنی ہوئی تو نیک بد سب روشنی میں ہیں، لیکن وہاں کا قانون نہیں ہے، وہاں عمل کے مطابق جس کے عمل ٹھیک ہیں وہ روشنی میں ہے، جس کے خراب ہیں وہ اندھیرے میں ہے۔ اور جو ڈاما ڈول تھا یہاں، اس کی لائٹ ڈیم ہوگی، بجھے گی جلے گی۔ منافق کی لائٹ بھی ہوگی پھر بجھ جائے گی، بڑا پریشان ہوگا۔ تو اس لیے وہ اہل ایمان سے درخواست کریں گے کہ ذرا اپنی روشنی میں ہمیں بھی چلنے دو، ہماری روشنی کمزور ہے۔ تو دنیا میں تو کسی کی گاڑی کی لائٹ نہیں، دوسری کے پیچھے لگا لو، چل جاتا ہے۔ وہ کہیں گے نہیں، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم اپنی روشنی میں تمہیں بھی لے چلیں، یہ وہ روشنی نہیں ہے۔ اس لیے ارجعوا وراءکم، پھر دنیا میں جاؤ، بیٹری چارج کر کے وہاں سے آؤ، یہاں چارج نہیں ہوتی ہے۔ ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، اور ان کی اس کیفیت کو دیکھ کے مسلمان بھی ڈریں گے کہ کہیں ہماری روشنی کا حال بھی ایسا نہ ہو، تو وہ دعا کریں گے ربنا اتمم لنا نورنا، یا اللہ جنت تک روشنی کو قائم رکھنا، ربنا اتمم لنا نورنا جی، وہ دعا کریں گے کہیں ایسا ہمارا ساتھ نہ ہو جائے۔ تو خیر میں یہ کہتا ہوں کہ وہاں کا قاعدہ قانون الگ ہے، ہر آدمی اپنے اعمال میں، کل نفس بما کسبت رہینۃ، ہر آدمی اپنے عمل میں بند ہوگا، دوسرے سے کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ نفخ فی الصور من الاجداث الی ربہم ینسلون جی، تو دوڑتے ہوئے جائیں گے حشر کے میدان کی طرف۔ یہاں تو مجرم دوڑتا ہوا جاتا ہے کسی جگہ میں چھپ جائے، چھپنے کے لیے، وہاں مجرم عدالت کے لیے خود دوڑتے ہوئے جائیں گے، چھپنے کی تو جگہ ہی نہیں ہوگی، جائیں گے کہاں؟ کوئی جگہ ہی نہیں ہوگی، ایک ہموار میدان ہے مشرق سے مغرب تک۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہاں نہیں چھپ سکو گے، یہاں تم چھپ جاتے ہو جرم کر کے۔ اور ساتھ ساتھ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلین، کہیں گے افسوس، کاش کس نے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے اٹھا لیا، ہم سوئے ہوئے تھے، ہماری نیند میں کس نے خلل پیدا کر دیا، ہمیں کیسے کس نے جگا دیا۔ یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا،
تو جواب میں کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہ ہے جو رحمان نے وعدہ کیا تھا، وصدق المرسلون، اور رسولوں نے اس دن کی جو خبر دی تھی بالکل برحق تھی، وہی ہے۔ اب کہ تو کس نے اٹھایا؟ اس کو اٹھانے کی تو اطلاع انہوں نے دی تھی۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مجرم سارے کہیں گے کہ ہمارے یہ مرقد کہتے ہیں، مرقد سونے کی جگہ کو، رقود سے ہے، رقود کا مطلب سونا، سو جانا، تو مرقد سونے کی جگہ، بستر، بیڈ۔ جی ایک طرف یہ کہیں گے کہ ہماری سونے کی جگہ سے، ہم تو سوئے ہوئے تھے آرام سے، کس نے اٹھایا؟ دوسری طرف سے قرآن کی آیات اور احادیث بتاتی ہیں کہ برزخ میں عذاب بھی ہوتا ہے، ثواب بھی ہوتا ہے۔ جی تو پھر سوئے کہاں ہیں؟ وہاں بھی تو عذاب پاتے رہے، وہاں بھی عذاب پاتے رہے۔ تو اس کا جواب مفسرین نے دو طرح دیا ہے۔ ایک یہ کہ جو عذاب قبر یا ثواب قبر ہے، یہ نفخہ اولا سے، یعنی قیامت ہے نا، قیامت، تو نفخہ اولا جو ہوگی، جب قیامت وقوع ہوگی تو اس وقت تک عذاب قبر، ثواب قبر جو لوگ ہیں ان کو ملتا رہتا ہے، جتنا بھی ملتا ہے۔ لیکن نفخہ اولا سے نفخہ ثانیہ کے درمیان جو 40 سال کا وقفہ ہوگا، اس میں عذاب ثواب بند ہو جائے گا، اس میں عذاب ثواب بند ہو جائے گا۔ تو اسی وقفے کے بارے میں کہیں گے کہ ہم تو سو رہے تھے، کوئی کس نے اٹھا دیا۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ قیامت کی دھشت ایسی دھشت ہوگی کہ وہ قبر کے عذاب ثواب کو بھول ہی جائیں گے، کیونکہ سخت مصیبت آئے نا، تھوڑی مصیبت آدمی بھول جاتا ہے، تو وہ قبر کے عذاب ثواب کو سمجھیں گے کہ وہ تو کچھ تھا ہی نہیں، جیسے ہم سوئے ہوئے تھے، اب مصیبت آئی ہے تو جیسے ہم سوئے ہوئے تھے بھول ہی جائیں گے، کیونکہ بڑی مصیبت ہے نا تو چھوٹی مصیبت بھول جاتا ہے آدمی، تو کہ ہم تو سوئے ہوئے تھے، کس نے اٹھا دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مزمل میں کہ یوم یجعل الولدان شیبا، قیامت کا دن اتنا سخت دن ہوگا کہ وہ بچوں کو بوڑھا بنا دے گا، بچوں کو بوڑھا بنا دے گا۔ اس کی تفسیریں بھی دو ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ اتنا لمبا دن ہوگا کہ جس میں اتنی طویل عرصہ ہوگا جیسے بچہ بوڑھا ہو جاتا ہے، 50,000 سال کا دن ہوگا۔ جی تو طوالت کے لحاظ سے یہ اتنا لمبا ہوگا کہ ایک بچہ پیدا ہو کر بوڑھا بھی ہو جائے، دن ختم نہ ہوگا۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ اتنا خوف ہوگا اس دن کہ خوف کے مارے آدمی بچہ ہو تو وہ بھی بوڑھا ہو جائے، خوف اور دھشت سے۔ تو بہرحال تو اس کو یا تو قیامت کی سختی کے مقابلے میں قبر کی سختی کو وہ بھول جائیں گے، کہیں گے کہ ہم تو سوئے ہوئے تھے، اور یا یہ جو بیچ کا وقفہ اس میں عذاب نہیں ہوگا اس کا ذکر کریں گے کہ ہم تو سوئے ہوئے تھے، کس نے اٹھایا؟ تو جواب آئے گا ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہ ہے جو رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا، تم نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ ان کانت اللہ صیحۃ واحدہ، پھر فرمایا کہ اتنا زبردست جس میں ساری کائنات درم برم ہو جائے گی، اس کے اوپر وقت نہیں لگے گا، نہیں ہوگا یہ مگر ایک ہی چیخ، ایک ہی پھونک فرشتے کی، ایک ہی پھونک سب کچھ کو اڑا دے گی۔ بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ وہ اسرافیل علیہ السلام کی جو ان کے منہ میں سور ہے، سینگ کی شکل میں، اس کا وہ حصہ جو ان کے منہ میں ہے وہ ایسا ہے جیسے سینگ کا اوپر کا حصہ پتلا چھوٹا سا ہوتا ہے، لیکن جو سینگ کا حصہ سر کے ساتھ لگا ہوتا ہے نا وہ چوڑا ہوتا ہے۔ بھینسوں کا آپ نے دیکھو، بھینسوں کا ماشاء اللہ۔ تو یہ سور بھی اسی شکل کی ہوگی، جو ان کے منہ میں ہے وہ پتلا ہوگا، اور جو آگے منہ ہوگا وہ اتنا بڑا ہے کہ ساری کائنات اس کے منہ میں رکھی ہوئی ہے، جیسے کہ
جیسے ساری کائنات اس کے منہ میں رکھی ہوئی ہے، اور جو پھونک ماریں گے تو سب کو اڑا کے رکھ دیں گے، سب کو اڑا کے رکھ دیں گے۔ تو ان کان اللہ صیحۃ واحدہ فَإِذَا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور اچانک سب کے سب ہماری عدالت میں حاضر ہو جائیں گے۔ بس اس میں وقت نہیں لگے گا، اس میں کوئی تاخیر نہیں ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، آج وہ دن ہے کہ کسی پہ رتی بھر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ یہ ہے انصاف کا دن۔ آج جو عدالت لگے گی وہ بالکل نپا تلا فیصلہ ہوگا، ہر ایک کے ساتھ انصاف ہوگا، کسی پہ ظلم نہیں ہوگا۔ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تمہیں صرف تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی زیادتی نہیں ہوگی، تمہارے اپنے عمل کا ہی تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ جو کیا ہوگا بس وہی، جو بیجا ہوگا وہی کاٹو گے۔ جیسے حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے ابن آدم، یہ جو کچھ تو بھڑکتی آگ دیکھ رہا ہے، سانپ بچھو دیکھ رہا ہے، جی غسلین کا پانی دیکھ رہا ہے، جو بھی دیکھ رہا ہے عذاب کی شکلیں، یہ تیرے اپنے عمل ہیں، تیرے اپنے عمل ہیں جو ہم نے جمع کر رکھے ہیں۔ یہ اسی عمل کی بدلی ہوئی شکلیں ہیں، اسی کی بدلی ہوئی شکلیں ہیں۔ ہم نے کچھ نہیں کہا، باہر سے ایندھن نہیں لایا گیا، تیرے اپنے عمل ایندھن ہیں۔ یہ سانپ بچھو باہر سے نہیں آئے، یہ فلاں فلاں چیزیں، یہ تیرے اپنے عمل ہیں جن کی شکل آج یہ ہے۔ وہاں تو کچھ نہیں سمجھتا تھا اور تھا یہی کچھ، تھا یہی کچھ، لیکن تو اس کو اور شکل میں دیکھتا تھا، آج اپنی اصلی شکل میں آئے ہیں۔ تو گناہ کی اصلی شکلیں یہ ہیں جو آج دیکھ رہا ہے۔ وہاں تو بڑی لذت آتی تھی، بڑے لطف سے یہ کام کرتا تھا، لیکن انبیاء کہتے تھے نہیں، اتنا نہ کھجاؤ، مزہ تو آ رہا ہے لیکن بعد میں جلن پیدا ہو جائے گی۔ لیکن تو کہتا تھا نہیں، بڑا مزہ آتا ہے، تو زخم کو کھجاتا تھا، کھجاتے میں تو بڑا مزہ آتا ہے لیکن بعد میں جلن بھی تو ہوتی ہے۔ تو گناہ میں لذت تو بڑی آتی ہے لیکن بعد میں جلن ہوگی۔ انبیاء کہہ رہے تھے، روحانی معالج کہہ رہے تھے، حسد نہ کر، بغض مت رکھ، منہ مسلمان سے مت پھیر، کسی کو حقیر مت سمجھ، غرور اور تکبر نہ کر، پھر جلن پیدا ہوگی۔ لیکن تو کہتا ہے بڑا لطف آ رہا ہے، کیسی بات کرتے ہیں یہ؟ تو گناہوں کا یہی ہے جی کہ بڑا مزہ آتا ہے، بڑے پرکشش ہیں، بڑے لذیذ ہیں، بڑے خوشنما ہیں، لیکن اس کا نتیجہ اور ادھر نیکیاں بظاہر کشش نہیں ہے، تکلیف ہے، کون اٹھے وضو کرے، نیند بڑی پیاری آ رہی ہے، سردی ہو رہی ہے جی، لیکن رزلٹ بڑا اچھا ہے۔ اسے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خفت الجنت بالمکارہ وخفت النار بالشہوات، جنت ناپسندیدہ چیزوں کے پیچھے چھپا رکھی گئی ہے، یعنی ادھر کانٹے ہیں، خاردار چیزیں ہیں، جھاڑیاں ہیں، پیچھے جنت ہے، اگر اس کو عبور کر لو گے تو۔ اور جہنم خواہشات کے پیچھے چھپا رکھی ہے، ادھر پھول ہیں، ادھر بڑی لذیذ چیزیں، بڑی مزیدار چیزیں ہیں، لیکن ان میں لگا تو آگے گڑا ہے، پھر آگے پھر گڑا ہے۔ تو اس لیے عقل مندی یہ ہے کہ وقتی پھولوں کو چھوڑو، خاروں سے گزر جاؤ، خاروں سے گزر جاؤ، کہ شاخ گل میں پھول آنے سے پہلے خار آتے ہیں، شاخ گل میں پھول آنے سے پہلے خار آتے ہیں، جنت میں جانے سے پہلے تکلیفیں آتی ہیں، جی ہاں، لیکن آج ہم ہیں کہ کہاں خاروں سے گزرتے ہیں جی۔
تو آج کسی پہ ظلم نہیں ہوگا اور وہی تم کو بدلہ دیا جائے گا جو تم عمل کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ تھوڑا سا منظر بتاتے ہیں عمل کا۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، جو اس دن کامیابی کی سند حاصل کر لیں گے، نامہ عمل دائیں ہاتھ میں ان کو مل جائے گا، جنتی ہوں گے، جب اپنے ٹھکانے پہ پہنچیں گے فی شغل، مشغلے میں ہوں گے، شغل شغل میلہ، شغل میلہ، تو شغل میلے میں ہوں گے، فاکہون خوش گپیاں کرتے ہوں گے، فاکہون خوش گپیاں کرتے ہوں گے، خوش ہو رہے ہوں گے، گپ شپ میں مصروف ہوں گے۔ ہم و ازواجہم، وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی، بشرطے کہ وہ بھی نیک اتوار ہوں اور وہ جنت میں جائیں تو وہاں بھی وہ میاں بیوی ہی رہیں گے، یا فرض کرے خدا نہ کرے ایسا معاملہ نہ ہوا تو جو جنت میں بیویاں ملیں گی جو ہوں گی ہی جنتی، تو وہ بھی، تو مطلب ہے کہ جو بھی میاں بیوی ہوں گے جنت وہ تو ہوں گی، لیکن دنیا والی بھی خوش نصیب اگر وہ ساتھ گئی ہیں تو یہ سب آپس میں بیٹھے ہوئے میاں بیویاں کہہ رہا ہوں، وہ پھر ناراض ہو جاتی ہیں۔ میں کہتا ہوں اب میں کیا کروں، کہتے ہیں مردوں کو حوریں ملیں گی تو ہمیں، یہ سوال ہوتا ہے کبھی؟ میں نے کہا یہ سوال فطرت کے خلاف ہے، یہ سوال فطرت کے خلاف ہے۔ ویسے میں نے کہا قانون اللہ کا یہ ہے کہ جو جی چاہے گا خدا دے گا، لیکن ایسا جی چاہے گا ہی نہیں وہاں پر، ایسی غلط بات کا جی چاہے گا ہی نہیں وہاں پر۔ ہاں جی، لوگ اسی پہ جنت کو تصور کرتے ہیں نا۔ وہ کسی نے مولانا تھانوی رحمہ اللہ سے کہا تھا مجھے حقے سے بڑی دلچسپی ہے تو جنت میں ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی دیکھو اللہ کا قانون یہ ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تمہارا جی میں آئے گا وہ بھی خدا دے گا، جو مانگو گے وہ بھی دے گا۔ اللہ کا یہ قانون ہے۔ باقی رہی بات یہ کہ تمہیں وہاں حقے کا خیال تک بھی نہیں آئے گا، ایسی خراب چیزیں ان کا جنت سے کیا واسطہ، یہ ذہن میں چیزیں آئیں گی نہیں، یہ گندے تصورات دنیا کے ہیں۔ وہاں تصورات پاک ہو جائیں گے اور پاک چیزوں کا خیال آئے گا۔ تو میں نے کہا قانون وہی ہے، لیکن انشاءاللہ وہاں آپ کا یہ مطالبہ نہیں رہے گا۔ تو ہم و ازواجہم، یہ جنتی اور ان کی بیویاں، فی ظلال، جنت کی پرفضا سایوں میں۔ دیکھیں یہاں تو سایہ دھوپ سے بچنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن جنت میں تو دھوپ ہی نہیں ہوگی۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، جنت میں نہ سورج دیکھیں گے اور نہ جنوری فروری کا سنو، ہاں زمہریر کہتے ہیں شدت کی سردی، فریزنگ، اب فریز ہو جائے۔ تو جہنم میں ہوگی، جہنم میں ایک طبقہ ہوگا انتہائی ٹھنڈا، آگ نہیں ہوگی وہاں، وہ بالکل فریز ہوگا۔ تو کچھ لوگوں کو اس میں سزا ہوگی، فریز کر دیا جائے گا، فریز کر دیا جائے گا۔ لیکن اس کا مقابلہ فرق ہے لا یرون فیہا شمسا ولا، یہاں نہ دھوپ کی تپش ہوگی نہ زمہریر جیسی جگہ ہوگی، تو ہمیشہ سپرنگ ہوگا، ہمیشہ سپرنگ ہوگا، بہار ہی بہار۔ تو ظلال پھر کیوں کہا؟ تو وہاں روشنی سورج کی تو نہیں ہوگی، نہ چاند ہوگا، وہاں جنت میں روشنی ہوگی اللہ کے عرش کی، عرش کی روشنی ہوگی، کتنی پرفضا روشنی ہوگی جی۔ لیکن پھر دیکھیے نا، انسانی مزاج ہے، کبھی تیز روشنی پسند کرتا ہے، کبھی دھیمی روشنی پسند کرتا ہے، دھیمی روشنی۔ اب پڑھ نہ ہو تو ہم کہتے ہیں ساری لائٹیں جلاؤ، سونا ہو تو ہم کیا کہتے ہیں بالکل زیرو کا بلب لگا دو تاکہ نیند آئے۔
تو جنت میں یوں تو ایسی کوئی روشنی نہیں ہوگی کہ جس سے آدمی اکتا جائے، لیکن وہی مزاج ہے انسان کا، اس لیے وہاں درختوں کے سائے بھی ہوں گے، ذرا روشنی جہاں دھیمی ہوگی، کسی جگہ تیز جی چاہے تو وہاں بیٹھ جاؤ، کسی جگہ درختوں کے سائے کم دکھنے تو وہاں چلے جاؤ جی۔ تو اس لیے فرمایا کہ فی ظلال، اگر اس روشنی میں نہیں بیٹھتے اس میں بیٹھتے تو یہ بھی انتظام ہے۔ تو کس میں ہوں گے؟ سایوں میں۔ علی الارائک متکئون، ارائک اریکہ کی جمع ہے، اریکہ کہتے ہیں بیٹھنے کی اچھی جگہ کو، جس کو ہمارے پلنگ بھی کہتے ہیں، بیڈ بھی کہتے ہیں، بلکہ آپ آج کے نام سے اس کا صوفہ سیٹ کہتے ہیں، صوفہ سیٹ جی۔ یہ نام ہی کی بات ہے، وہاں کی باتیں تو کچھ اور ہیں، وہاں کی چیزیں تو کچھ اور ہیں۔ یا یوں سمجھیں علی الارائک یعنی صوفہ سیٹ پر متکئون، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، کیونکہ تکیہ اسی پہ لگاتا ہے، نرم بھی ہے، تکیہ بھی لگتا ہے نا، بیڈ پہ تو لیٹتے ہیں جی۔ اور دوسری جگہ میں ہے کہ متقابلین، اس کے بعد کی صورت میں آمنے سامنے ہوں گے، جنت میں پیٹھ نہیں ہوگی کسی کی طرف، یہاں تو آگے جگہ نہیں تو پیچھے بیٹھ جاؤ، وہاں پیچھے والی بات نہیں، جتنا بڑا مجمع ہوگا اتنی ہی جگہ وسیع ہوگی، جب بھی بیٹھیں گے تو سب کا رخ ایک دوسرے کے ساتھ، جیسے ہم بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ، یہ نہیں کہ کوئی پیچھے بیٹھا کوئی ادھر پیچھے بیٹھا ہے، یعنی متقابلین، آمنے سامنے، آمنے سامنے۔ یہ تو ان کے بیٹھنے کی بات ہے۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، اور ان کے لیے وہاں پر کیا ہوں گے؟ ہر قسم کے فروٹ ہوگا، ہر قسم کا فروٹ ہوگا۔ جو دنیا میں فروٹ ہیں یہ ہوں گے، یہ تو صرف نام کی بات ہے نا، یہ تو اس کے مقابلے میں نقلی فروٹ ہے، اصلی تو ہوگا وہ، لیکن نام یہ کھجور ہوگی، انگور ہوں گے یہ، کیلے ہوں گے، سیب ہوں گے، تو نام یہی ہوگا۔ اسی لیے جب وہ آئیں گے سامنے تو کہیں گے یہ تو ہم کھا کر آئے دنیا میں، یہ تو ہم دنیا میں کھا کر آئے۔ بھائی تم مٹی والے کھا کر آئے ہو، فروٹ تو اب آیا ہے۔ ہاں جب چکھیں گے پھر کہیں گے نہ ہم نے کیا کھایا ہے۔ وہ اتو بھی متشابہ، اس لیے کہ شکل ایک جیسی ہوگی، نام ایک جیسا ہوگا۔ تو بہرحال پھل ان کو دیے جائیں گے، وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، اور جو مانگیں گے وہ بھی ملے گا، مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، تشتہی، جو دل میں خواہش آئے گی وہ چیز ملے گی۔ لیکن یہ بھی انسان کی ایک فطرت ہے، کبھی اپنی چودراہٹ قائم کرنے کے لیے مانگتا بھی ہے تاکہ میں بڑا لگوں۔ تو چونکہ جنت میں ہر آدمی چودھری ہوگا، کنگ ہوگا، بادشاہ ہوگا، اور اس کے سامنے خدام ہوں گے، غلمان چھوکرے، نوجوان لڑکے، کأنم لؤلؤ مکنون، ایسے حسین و جمیل جیسے کہ چھپائے ہوئے موتی ہوتے ہیں جی۔ اور فرمایا وہ بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح ہو گیا، کوئی ادھر دوڑ رہا ہے کوئی ادھر دوڑ رہا ہے جی۔ وہ چھوکرے یہ لیا، وہ لڑکے یہ لیا، تو وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، جو مانگیں گے وہ بھی ملے گا، اور جو دل میں آئے گا وہ بھی ملے گا۔ یہ تو مادی نعمتیں ہیں، پیٹ کا مسئلہ ہے جی۔ فرمایا اس سے ایک بڑی نعمت بھی تمہیں بتائیں جو جنت میں ملے گی، اس سے بھی بڑی نعمت۔ جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اور کچھ چاہیے تو سوچیں گے اور کیا چاہیے، یہ تو ہماری توقعات تصورات سے بھی زیادہ نعمتیں ملی، تو یا اللہ سب کچھ دیا ہے، ہمارے تصور سے بھی بڑھ کے دیا ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے اس سے بھی ایک اور چیز دیتا ہوں، وہ یہ کہ احل علیکم رضوانی، اپنی رضا تم کو دیتا ہوں، کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، کبھی تم سے ناراض۔ اسی قرآن پر وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضامندی سب سے بڑی نعمت ہوگی، سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ جب اللہ کہیں کہ
میں تمہیں اپنی رضا دیتا ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوں گا، تو اس پہ اتنی مسرت ہوگی جنتیوں کو جیسا کہ چیز تو اب ملی ہے۔ تو دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کی رضا، دوسری اللہ کا دیدار۔ یہ وہ روحانی نعمتیں ہوں گی کہ یہ مادی نعمت اس کے مقابلے میں کوئی معنی نہیں رکھتی، لیکن یہ مادی نعمتیں بھی ہوں گی، وہ روحانی بھی ہوں گی۔ تو اسی میں یہ ہے کہ سلام قولا من رب الرحیم، اس مادی نعمت کے بعد یہ روحانی نعمت ہوگی، وہ یہ کہ اللہ کی طرف سے سلامتی کا پیغام آئے گا، سلامتی کا پیغام، اور کس کی طرف سے؟ رب رحیم، مہربان رب کی طرف سے پیغام آئے گا، میرے بندو تم پر سلامتی ہے، تم پہ سلامتی ہے جی۔ فرشتے بھی آئیں گے جائیں گے، کیا کہیں گے؟ سلام علیکم طبتم، جی تم پہ سلامتی ہو، خوش رہو، مبارک ہو تمہیں آنا۔ اور خود جب جنتیوں کی ملاقات ہوگی تو گفٹ بھی سلام ہوگا، یہ نہیں کہ یہ تھوڑے سے سیب لیتے جاؤ، ہاں دنیا میں تو یہی ہے نا۔ تو وہاں گفٹ کی ضرورت نہیں ہوگی، تو وہاں کیا ہوگا؟ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، پہلے کیا کریں؟ آپس میں سلام کا تبادلہ ہوگا، اور جب مجلس برخاست ہوگی تو کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، مجلس اللہ کی حمد و ثنا پہ مجلس برخاست ہوگی۔ تو مطلب ہے کہ سلام آپس میں بھی، سلام فرشتوں کی طرف سے بھی، سلام رب رحیم کی طرف سے بھی ان کو ہوتا رہے گا۔ تو یہ ہے جنت کی بہاریں، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے جی۔ آگے پھر دوسرا منظر ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ دال میں کالا ڈالوں، ہاں ٹھیک ہے، آخر کرنا تو وہ بھی ہے اگلے پروگرام میں، رنگ میں بھنگ اچھا نہیں ہوتا۔ تو اللہ ہمیں یہ نصیب فرمائے، اس سے بچائے جو اس کے بعد ذکر ہو رہا ہے۔